کیس نمبر 9 جہاں ہر لفظ ایک فیصلہ بدل سکتا ہے۔ کامران بے گناہ ہے یا ایک ایسا شخص جو سچ کو قانون کے پیچھے دفنانا چاہتا ہے؟ 6 دن کی تاخیر، یا یہ خوف تھا یا ایک سوچی سمجھی چال؟ پولیس خاموش ہے، گواہ غائب ہیں اور عدالت میں صرف سوال باقی ہیں۔ آخر سچ کس کے ساتھ ہے اور جھوٹ کب تک بچ پائے گا؟ کیس نمبر 9 کی تازہ قسط نے ناظرین کو پھر سے اپنی نشستوں پر جما دیا ہے۔ برائے عدالت سجتی ہے، جج صاحب کمرے کے اندر آتے ہیں۔ کامران کے وکیل پر اعتماد لہجے میں دلائل پیش کرتے ہوئے کہتا ہے، جناب والا، پولیس نے سی کلاس چالان جمع کرایا ہے جس کے مطابق نہ کوئی گواہ موجود ہے، نہ ڈی این اے رپورٹ اور نہ ہی کوئی ثبوت، حتیٰ کہ رپورٹنگ بھی بر وقت نہیں کی گئی ہے۔ ایسے میں میرے موکل کی بریت تو بنتی ہے۔ یہ جملے پورے کمرہ عدالت میں گونجتے ہیں۔ جج صاحب غور سے فائل دیکھتے ہیں۔ کامران کے چہرے پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ آتی ہے۔ کیا یہ اطمینان کی علامت ہے یا ایک نئی چال؟ کیا یہ واقعی انصاف کی جیت ہوگی یا کہانی ابھی ایک اور موڑ لے گی؟ اتنے میں سحر کی وکیل بینش کھڑی ہوتی ہے اور وہ کہتی ہے، یور آنر، اس کیس کا فیصلہ پولیس کے چالان پر نہیں بلکہ ٹرائل پر ہوگا۔ کورٹ روم میں جج صاحب نے ٹھنڈی مگر تیزی بھری نظر سے انسپکٹر شفیق سے پوچھا، تم نے کامران کے نوکروں پر بھروسہ کر لیا لیکن سحر اور اس کے گھر والوں پر یقین کیوں نہیں کیا؟ اس سچویشن کو دیکھتے ہوئے کامران کا وکیل پر اعتماد لہجے میں بولتا ہے، یور آنر، میری کلائنٹ کی عزت اور مقام کے ساتھ بار بار اس طرح کی تحقیقات کرنا ناانصافی ہے۔ وہ بے قصور ہے، لہٰذا ان کو بری کیا جائے۔ کیس نمبر 9 ہر ایپیسوڈ ایک نیا سوال، ایک نئی کسوٹی ہے، مگر جج صاحب بخاری صاحب کی بات کاٹتے ہوئے کہتے ہیں، سحر کے تحریری بیان کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کارروائی جاری رہے گی۔ اگلی پیشی 24 تاریخ کو ہوگی اور 24 فروری کی صبح عدالت میں سب کو حاضری دینا ہے۔ جج صاحب کے آنے سے پہلے ہی عدالت کے کمرے میں ایک نیا محاذ کھل جاتا ہے۔ کامران کا وکیل بخاری اور سحر کی وکیل بینش کو الجھانے کی اور وہ کہتا ہے کہ آپ نے غلط کیس لے لیا ہے مس بینش، آپ کو ہرا کر مجھے خوشی نہیں ہوگی۔ بینش مسکرا کر جواب دیتی ہے، میں نے بالکل درست کیس لیا ہے اور یقین جانیے آپ کو ہرا کر مجھے بہت مزہ آنے والا ہے۔ کیس نمبر 9 جہاں صرف قانون نہیں ذہانت بھی ٹکرا رہی ہے۔ عدالت کا کمرہ بھرا ہوا ہے، چاروں طرف خاموشی، بس قلم کی ہلکی سی ٹک ٹک اور لوگوں کی سرگوشیاں ہیں۔ دروازہ کھلتا ہے، جج صاحب داخل ہوتے ہیں، سب لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں اور جج صاحب اشارہ کرتے ہیں اور کارروائی شروع ہو جاتی ہے۔ کمرہ عدالت میں سحر کو بلایا جاتا ہے اور جج صاحب نرم لہجے میں کہتے ہیں، سحر، آپ دوبارہ بیان دہرائیے۔ سحر ایک گہری سانس لیتی ہے، پھر خاموش عدالت میں اس کی آواز گونجتی ہے۔ وہ سب کچھ ویسے ہی بتاتی ہے جیسے پہلے بتایا تھا، ہر لفظ کے ساتھ اس کی آنکھوں میں وہی درد، وہی خوف جھلکتا ہے۔ جج صاحب کہتے ہیں کہ کامران کے وکیل کو کہ آپ ذرا شروع کر سکتے ہیں۔ کامران کا وکیل بخاری فوراً کھڑا ہو جاتا ہے، چہرے پر مسکراہٹ اور آواز میں بہت دبدباہٹ ہوتی ہے۔ وہ سحر سے کہتا ہے، آپ نے پولیس میں رپورٹ 6 دن بعد درج کروائی، آپ تو تعلیمی یافتہ ہیں، ماسٹرز کر چکی ہیں، کہ آپ کو نہیں معلوم کہ ایسے کیسز میں جتنا جلدی معائنہ کروایا جائے اتنے ہی زیادہ ثبوت بچائے جا سکتے ہیں؟ یہ وہ لمحہ ہے جہاں سچائی اور ہمت ایک دوسرے کے سامنے کھڑی ہے۔ کامران کا وکیل بخاری ایک تیر چلانے والے انداز میں جھک کر کہتا ہے، تو کیا یہ درست نہیں ہوگا کہ آپ کے اپنے گھر والوں کو آپ کے الزام پر یقین نہیں؟ یہاں سحر بڑا ہی خوبصورت جواب دیتی ہے کہ میرے گھر والوں کو یقین تھا کہ میں نے کوئی الزام نہیں لگایا، یہ سچ ہے۔ یہ جملہ جیسے عدالت کی دیواروں سے ٹکرا کر گونج اٹھتا ہے۔ بخاری ایک لمحے کے لیے چپ ہو جاتا ہے۔ کیس نمبر 9 ہمیں یہ احساس دلاتا جا رہا ہے کہ کبھی کبھی عدالت میں ثبوت کم پڑ جاتے ہیں مگر سچ کہیں نہ کہیں اپنی آواز ضرور بلند کرتا ہے۔ اگلی قسط میں کھیل پلٹنے والا ہے۔ جج صاحب نے اگلی تاریخ تو دے دی مگر بخاری صاحب خاموش نہیں بیٹھیں گے۔ کہتے ہیں، اس کے پاس ایک نیا گواہ ہے، ایسا گواہ جو کیس کا رخ بدل کر رکھ دے گا۔ سحر سچ کو ثابت کر پائے گی یا سچ ایک بار پھر طاقت کے نیچے دب جائے گا؟ جاننے کے لیے دیکھنا مت بھولیے کیس نمبر 9 کی اگلی قسط، جہاں انصاف اور جھوٹ کے بیچ کی لکیر مدھم پڑنے والی ہے۔ اور ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، کیونکہ اتنے اچھے ریویوز ہم آپ کے لیے لے کر آتے ہیں، محنت کرتے ہیں، تو حق تو اتنا بنتا ہے کہ آپ لائک اور سبسکرائب ہمارے چینل کو لازمی کیجیے۔